بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے، مدرسے کی مصروفیات کی وجہ سے ہماری کلاسز بیچ میں منقطع رہی ہے۔ آج ہماری انشاءاللہ چھٹی کلاس ہے۔ 5ویں کلاس میں ہم نے مستشرقین کے یہ جو اقسام ہیں، کوئی مشہور مستشرقین کا تعارف پڑھا تھا۔ اس میں بعض ملحد مستشرق تھے، بعض کو معتدل شمار کیا جاتا ہے، اور بعض متعصب مستشرقین تھے۔ ایک اور چیز رہ گئی تھی، وہ ان کے کتب کی جو فہرست ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا آج کی کلاس کے بعد۔ آج کی کلاس میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مستشرقین کی کمزوری اور گمراہیوں کی بنیادی وجوہات۔ سب سے پہلے ہم مستشرقین، اس کے آگے پھر مستشرقین کی کامیابی کی وجوہات بھی کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ بیان کی تھی۔ انہی کمزوری اور گمراہیوں کی جو بنیادی وجوہ ہے وہ نمبر 1، سب سے پہلے جو پہلی وجہ ہے وہ مستشرقین دین کو مستند شارحین کے اقوال کے بجائے دین میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی فن ہوتا ہے اس کے ماہرین کا قول معتبر ہوتا ہے، تو اسی طرح دین اسلام کے جو شارحین ہیں، مستند شارحین ہیں، جو روایت کا سلسلہ ہے، صحابہ کرام کے بعد مفسرین ہیں، فقہا ہے، محدثین ہیں، ان کی سمجھ کو یا ان کی بتائی ہوئی شرح کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے انہوں کو نئی بات نکالنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی باتیں اکثر غلط ہوتی ہیں اور گمراہ کن ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ہر دین اور تہذیب میں مغربی تصورات اور مغربی اداروں کے لیے مقاصد کو ڈھونڈنا اور ایسے عناصر کو فوقیت دینا جہاں مغرب کی جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تحریک استشراق ایک ایجنڈے کے تحت برپا کی گئی تھی شروع میں۔ اس میں پادریوں نے اس تحریک کو تیز تحریک کی آبیاری کی، اور پادریوں کے شروع میں مقاصد تھے کہ عیسائی دنیا کم از کم اسلام کی طرف نہ جائے، چونکہ عیسائیت خود فرسودہ ہو چکی تھی، تو اس لیے وہ دفاعی ایک خطہ تھا اور ایک اسٹریٹجی تھی کہ دفاعی اسٹریٹجی اپنائی جائے اور عیسائیت کو جو خطرہ لاحق ہے عیسائیت کو محفوظ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ رہا کہ اسلام کے اندر تشکیک پیدا کی جائے، اور جو ہے اسلام جو نظام کی سطح پر مغربی استعمار سے ٹکر لے رہا ہے، مغربی نظام سے، مغربی فکر سے، فلسفے سے، تو اس کا توڑ کیا جائے اور جدید ذہن کو اس حوالے سے مشکوک بنایا جائے، ان کے اندر شک کو انڈیلا جائے۔ تو لہٰذا اسی مقصد